سورہ شورا کی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا تم اللہ کی مخلوق ہو اور تمہارا خالق اللہ ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا حق ہے کہ تمہارے اوپر حکم اس کا چلے، اور تمام معاملات میں فیصل اور حاکم ذات اللہ ہی کی تمہارے لیے ٹھہری۔ اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان جھگڑا، اختلاف اور تنازع پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف لٹایا جائے گا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس چیز میں بھی تم اختلاف کرو گے، کوئی بھی چیز، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، کیونکہ احکم الحاکمین، کائنات کی سب سے بڑی حاکم ذات اللہ ہی کی ہے، اسے ہی اپنے بندوں پر حکم چلانے کا حق ہے۔ بندوں کو بندوں پر حکم چلانا اور بندوں کا بندوں کے لیے قانون بنانا اور اس کے مطابق یہ کہ وہ اپنے تنازعات کو اور اپنے جھگڑوں کو اور اپنے خصومات کو حل کرے، یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا کسی بات میں بھی تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، حضور علیہ السلام کو فرمایا کہہ دیجئے وہ اللہ ہی میرا رب ہے، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اسی پہ توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مومن ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، مصائب میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں، حوادثات میں، یا زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں اللہ ہی کی طرف۔ اور اللہ کی طرف رجوع سے مراد اللہ کے نبیوں کی طرف شریعت میں رجوع ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی طرف رجوع سے مراد ان کی تعلیمات اور ہدایات کی طرف، جیسا کہ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں اور آپ اللہ کی آخری کتاب قرآن لے کر انسانیت کے پاس آئے۔ آج کے دور میں کسی بھی انسان کو کسی مسئلے میں کوئی الجھن ہو تو وہ قرآن کی طرف اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی کو کہا گیا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس رب کی شان یہ ہے فاطر السماوات والارض، وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ آسمانوں اور زمینوں پر اور اس پہ رہنے والی مخلوقات پہ حکم چلانے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کیا اس نے تمہارے لیے تمہارے جیوں میں جوڑے، مرد کے ساتھ عورت کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے حوا کو پیدا کر کے پہلا انسانی جوڑا بنایا، اور ساری انسانیت جو آج دنیا میں ہے اور کیا آئے گی وہ سب آدم اور حوا کی ہی اولاد ہے، اس پہلے جوڑے کی اولاد ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے مساوات کے حوالے انسانوں کو جو بار بار خطاب کیا، ایک تو حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ انسانوں کو خطاب کیا ہے، انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور انسانوں میں کافر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مخاطب صرف اہل ایمان نہیں، دنیا کے کافر بھی ہیں۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت اللہ نے قرآن کو بنایا۔ اب اس کو مانے یا نہ مانے، قرآن سے کوئی ہدایت حاصل کرے یا نہ کرے، لیکن قرآن آیا سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی مساوات پر مبنی ایک معاشرہ قائم کیا جس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آج بھی دنیا کے اندر انسانی حریت اور انسانی مساوات کی باتیں کی جاتی ہیں، پہلے بھی کی جاتی رہی، لیکن آپ کی طرح مساوات پر، عدل و انصاف پر مبنی انسانی مساوات کا معاشرہ کوئی نہیں کام کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے دنیا بھر کے انسانوں، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، سب کو بنانے والا اللہ ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بنانے والا کوئی اور رب ہے اور کافروں کو بنانے والا کوئی اور رب ہے، ہندوؤں کو بنانے والا کوئی اور رب ہے، یہودیوں کو بنانے والا کوئی اور رب ہے، عیسائیوں کو بنانے والا کوئی اور رب ہے، بدھ مت کو بنانے والا نہیں۔ ایک ہی رب سب انسانوں کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کو پیدا کرنے والا، اور سب کا باپ بھی ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الناس کلہم بنو آدم، دنیا بھر کے تمام انسان، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، کوئی بھی ہو، الناس کلہم بنو آدم، سارے انسان آدم کی اولاد۔